تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 26ویں سپارے کا خلاصہ۔ ابتدا میں ہی سورہ احقاف ہے۔ احقاف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ بعض مفسرین نے چند آیات بینات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آیات بینات مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیات بینات، 35۔ اس سورہ مبارکہ کو احقاف کا نام اس لیے دیا گیا، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید و رسالت کا ذکر موجود ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور قیامت کے متعلق دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ حضرت ہود علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے تھے، بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف رہے اور اپنی ذات کو اسی پر قائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس ہٹ درمی پر قائم رہے جیسے قوم عاد قائم رہی تو ان پر آندھی کا عذاب آیا، اسی طرح اگر تم لوگ بھی اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے اور نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا قوم عاد کا کیا گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی دی گئی، اور قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان کو قبول کرنے والی جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ بھی کھلی گمراہی میں پڑا رہے گا۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہا کرتی تھی۔ یہ عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور بہت زیادہ بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ آپ ان میں تبلیغ کریں، مگر کیا ہوا کہ اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے
حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر یہ ایسی شریر قوم تھی کہ نہایت بے باکی اور گستاخی پر اتر آئے اور اپنے نبی سے کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو، یعنی تم جس عذاب کی باتیں کر رہے ہو وہ لے آؤ، ہم اپنے آباء و اجداد کا دین معاذ اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر پھر عذاب الہی کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی۔ شروعات کیسے ہوئی؟ 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی اور ہر طرف قحط پڑ گیا، خشک سالی کے دور دورے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترس کر رہ گئے۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر کوئی بھی بلا نازل ہوتی، کوئی مصیبت آ جاتی، پریشانیاں ان کے گھر میں ڈیرا جما لیتی، تو پھر کیا کرتے؟ لوگ جمع ہو کر مکہ مکرمہ جاتے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے، تو ان کی دعاؤں کا صلہ وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ٹل جایا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک جماعت ان کے وہاں سے نکلی اور مکہ معظمہ پہنچی۔ اس جماعت میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مرثد بن سعد۔ یہ شخص حقیقت میں حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنی قوم سے اس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا ہوا تھا، ان پر ظاہر نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا جو ایمانی جذبہ تھا وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوگی جب تم اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شرینوں نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا کہ یہ ہمارے درمیان کا بندہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر 3 بدلیاں بھیجی، تینوں کے رنگ جداگانہ تھے، ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ تھا۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جو سیاہ ہے لگتا ہے کہ وہ پانی سے بھری ہوئی ہے، بس خوب چھما چھم بارش برس پڑے گی۔ تو یہ لوگ خیال کر کے کہ بارش آئے گی، انہوں نے کالی بدلی کو چن لیا۔ چنانچہ وہ جو سیاہ بادل تھا وہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر انتہائی خوشیاں منانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں، ایک بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہاں کا عذاب؟ کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، ارے یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا اڑا کر دور دراز کے علاقوں میں پھینک رہی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے وہ جو اپنے گھر بنا رکھے تھے بڑے مضبوط تھے، ان میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا
اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہو گئی تو حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ اس قوم کی لاشیں جگہ جگہ بکھری پڑی تھیں، ایسے نظر آتی تھی جیسے کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پہ گرے پڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ فرمایا اور رہے عاد، وہ تو ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرج تھی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں تم دیکھو گے بچھڑے ہوئے، گویا ایسے ہیں جیسے کھجور کے جو تنے ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، مزید بکھرے ہوئے ہیں، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں کی لاشیں تو بکھری ہوئی تھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند ایمان والے تھے ان کو بھی آپ ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے اور وہیں پر تشریف فرما رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے بہت زیادہ سبق حاصل کرنا ہمیں چاہیے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی، قد آور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت ہی مستحکم تھی، گویا لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس موجود تھے، پہاڑوں کو تراش خراش کر کے ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ اپنے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، یعنی ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ لیکن جب رب کا عذاب آیا، ان بطش ربک لشدید، رب کائنات نے یقیناً حق فرمایا ہے کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اس گرفت سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ کوئی اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی سے یہ نہ سمجھ لے کہ میرا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی انسان نعمتوں کو لے کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اب یہیں پر رہوں گا اور یہ نعمتیں نہ مجھ سے جا سکتی ہیں اور نہ ہی میری زندگی ختم ہوگی، بلکہ رب جب چاہتا ہے جو دیا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ عطا بھی فرما دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی ہی زندگی میں راضی کر لینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں نینوا کے جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانے کا واقعہ بھی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا
اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان جنات کا جو تعلق ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ نصیبین کے جن تھے۔ یہ یمن کا ایک علاقہ نصیبین ہے، اس کے یہ جنات تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کا تعلق نینوا سے تھا، اور بعض نے اور نام بھی بیان کیے ہیں۔ بہرحال علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ سب کے سب مکلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ذکر موجود ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات دین یہودیت پر تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا نام نہ لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو، جس دن وہ دیکھیں گے اسے، جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے، تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے، تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء ہمت والے ہیں، اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر بھی کیا ہے۔ البتہ ان مقدس جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں بطور خاص ذکر کیا گیا اور کہا یہ اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم انہیں کہا جاتا ہے، تو ان سے یہی 5 رسول مراد ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہمت والے رسول۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 رسول ہیں کہ جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ راہ حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں، اتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں، اور صبر کا جیسا مظاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا اور کوئی بھی نہ کر سکا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک آپ سماعت فرمائیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین حق کے راستے میں آنے والی مصائب اور تکالیف پر اور ان اذیتوں پر جو ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑے اور ان مشکلات کا جو ہمارے سامنے آئے ان پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ محمد۔ یہ بھی سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس میں 4 رکوع ہے اور 38 آیات بینات ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ محمد رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور جہاد کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برائیاں مٹا دی۔ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں احکام بھی اسی سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدین کا ثواب بیان کیا گیا اور کافروں کی رسوائی کی وجہ بیان کر دی گئی کہ وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے رسوا ہوئے ہیں، اور آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے اس پارے میں سورہ فتح۔ سورہ فتح یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 4 رکوع اور 29 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام فتح رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، گویا بتا دیا کہ یہ سورہ فتح ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو بجا لائیں۔ اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ تمام مخلوق پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت و شہادت پر موقوف ہے، نہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار کیا چاہتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو وہ کی جائے گی، کیونکہ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی قید بیان نہیں کی گئی۔ اب وہ چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر وہ نکالنا چاہے جو کہ خلاف شرع نہ ہو تو شریعت مطہرہ اسے منع نہیں کرتی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں
ان کے اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ کفار پر سختی برتنے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس کی جو باہم نرم دلی ہے اسے بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ سورہ حجرات سورہ فتح کے بعد آتی ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیات بینات ہیں۔ حجرات کا معنی حجرے اور کمرے کے ہیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حجرات رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں متعدد امور پر مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو خصوصی آداب ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے، اور ان کی اخلاقی جو تربیت ہے وہ بھی کی گئی کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، اور کسی کا مذاق بھی نہ اڑایا کریں۔ یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دینی چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہیں کرانا چاہیے کہ ان میں مزید پھوٹ پیدا کر دی جائے، بلکہ کہا کہ ان میں آگے بڑھ کر صلح کرانے کا جو کام ہے وہ سر انجام دینا چاہیے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی بھی کام میں شک نہ کرے، اور اپنی جان اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، تفصیل پڑھنا چاہیں تو ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں خالق کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا